وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروہ. باب پورا کرے گی حائضہ عورت المناسک کلہا، حج کے تمام مناسک، حج کے تمام ارکان، واجبات، سنن سارے پورے کرے گی، الا الطواف بالبیت، سوائے بیت اللہ کے طواف کے، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اور جب وہ سعی کر لے عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وضو کے بغیر، بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان. کیا مطلب؟ یعنی اگر حائضہ عورت جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان بغیر وضو کے سعی کر لے، اس کا کیا حکم ہے؟ گویا کہ اس باب کے دو حصے ہیں. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ وہ احادیث لائیں گے جس کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ دو مسئلے ثابت کریں گے. ایک تو حائضہ عورت جو ہے وہ حج کے تمام مناسک پورے کرے گی سوائے بیت اللہ کے طواف کے. یہ پہلا حصہ حائضہ عورت کے بارے میں خاص ہے. دوسرا حصہ اس باب کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بغیر وضو کے صفا اور مروہ کی سعی کر لے تو اس بارے میں کیا حکم ہے. اگر کوئی شخص بغیر وضو کے صفا اور مروہ کی سعی کر لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ بھی امام بخاری یہاں ثابت کریں گے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اس کے لیے پہلے گزر چکا ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک طواف کا مسئلہ ہے تو کیا طواف کے لیے وضو کی ضرورت ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں پیچھے باب گزر چکا ہے، اور اس باب میں جو امام بخاری نے باب قائم کیا تو پھر حدیث لائے اس کے تحت. اس سے امام بخاری کا رجحان اس طرف محسوس ہوتا ہے جیسے امام بخاری کے نزدیک دیگر جمہور علماء کی طرح طواف کے لیے وضو ضروری ہے، جس میں امام بخاری حدیث لائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ آئے مکہ مکرمہ تو پہلا کام آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے طواف کیا. وہاں میں نے ذکر کیا تھا شیخ محمد بن صالح العثیمین کی رائے، امام ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ وہ حدیث جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ مکرمہ تو پہلا کام آپ نے وضو کرنے کا کیا اور پھر آپ نے طواف فرمایا. اس حدیث سے وضو کا لازمی ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے طواف کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھنی تھیں. تو اب یہ وضو طواف کے لیے تھا کہ طواف کے بعد 2 رکعتوں کے لیے تھا. پھر یہ وضو جو آپ نے فرمایا، کیا یہ وضو اس کی حیثیت لازمی حیثیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحباباً وضو فرمایا تھا؟ تو حدیث مبارکہ سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ صراحہ سے ثابت نہیں ہوتی کہ طواف کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. تو امام بخاری کی رائے تو یہی محسوس ہوتی ہے، اور اس باب سے بھی امام بخاری کی یہی رائے محسوس ہو رہی ہے. امام بخاری نے ایک تو حائضہ عورت کا ذکر کیا کہ حائضہ عورت طواف نہیں کرے گی، تو پھر اس کے بعد سعی کا ذکر کیا صفا اور مروہ کے درمیان. اور یہاں حائضہ عورت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں عام معاملہ ہے. کوئی بھی شخص اگر صفا اور مروہ کے درمیان بغیر وضو کے سعی کر لے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک صفا مروہ کے لیے تو سعی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طواف کے لیے ضرورت ہے، جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں ابھی کہ پیچھے امام بخاری نے باب بھی قائم کیا. لیکن واللہ عالم اس بارے میں راجح رائے جو پیچھے گزر چکی ہے وہ یہی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ نہ طواف کے لیے وضو کی ضرورت ہے اور نہ سعی کے لیے. سعی کے لیے تو بالاتفاق، اور طواف کے لیے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو کی ضرورت ہے، لیکن ان کی کوئی دلیل وہ اتنی کبھی نہیں ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو کہ طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے. بہرحال اب حائضہ عورت وہ کیا کرے؟ تو امام بخاری نے باب قائم کیا کہ حائضہ عورت جو ہے وہ تمام مناسک ادا کرے گی سوائے طواف کے. اب جہاں تک حائضہ عورت کا معاملہ ہے اس کے لیے صرف طواف کا ذکر ہے، یہاں سعی کا ذکر نہیں ہے. تو حائضہ عورت طواف نہیں کرے گی تو کیا سعی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ سعی طواف کے تابع ہوتی ہے، سعی طواف کے تابع ہوتی ہے.
جب حائضہ عورت طواف نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سعی بھی نہیں کرے گی. لیکن اگر ایک عورت جو ہے وہ طواف کر چکی ہے اور مقام ابراہیم والی 2 رکعتیں بھی پڑھ چکی ہے اور پھر اس کے بعد سعی کر رہی ہے، سعی کے دوران اگر اس کو حیض شروع ہوتا ہے، اس طرح کی بات شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنی سعی مکمل کرے گی. سعی ہو سکتی ہے اکیلی سعی طواف کے بعد، اگر طواف کے دوران حیض شروع نہیں ہوا تو. لیکن اگر ایک عورت پہلے سے ہی حائضہ ہو جاتی ہے تو وہ طواف نہیں کرے گی، اور اب جب طواف نہیں کرے گی باقی سارے کام کرے گی. باقی سارے کاموں میں کیا سعی بھی آتی ہے؟ سعی بھی نہیں کرے گی. سعی اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ اگر طواف نہ کیا ہو تو سعی طواف کے تابع ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص طواف نہ کرے ڈائریکٹ سعی کر لے. سعی جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے، ایسا شعار ہے حج عمرہ کا جو طواف کے تابع ہے. طواف کو چھوڑ کر الگ سے سعی کوئی عبادت نہیں ہے. الگ سے طواف تو ایک عبادت ہے، الگ سے طواف ہو سکتا ہے، الگ سے سعی جو ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے. یہاں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ طواف کے علاوہ باقی سارے معاملات کرے گی. تو اگر طواف وہ نہیں کرے گی تو سعی بھی نہیں کرے گی کیونکہ سعی طواف کے تابع ہے. باقی اگر طواف کر چکی ہے، امام مالک سے سوال ہوا اس بارے میں کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ طواف کر چکی ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکی ہے اور اب سعی کر رہی ہے تو حیض شروع ہو گیا، تو امام مالک نے فرمایا کہ وہ اپنے سعی مکمل کرے، اس کو سعی چھوڑنے کی، سعی کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باب ہے. اب اس کے آگے امام بخاری حدیث لائے ہیں اپنی سند سے. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ. امام مالک عبد الرحمن بن قاسم سے بیان کرتے ہیں اور عبد الرحمن بن قاسم اپنے باپ قاسم سے، اور قاسم بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہا قالت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا قدمت مکہ، میں مکہ مکرمہ آئی، وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں تھی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھیں تو جب وہ مکہ مکرمہ پہنچی تو انہیں حیض شروع ہو چکا تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ پہنچی تو میں حیض کی حالت میں تھی. یہ حجۃ الوداع کی بات ہے. ولم اطف بالبیت، تو میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، ولا بین الصفا والمروہ، اور نہ صفا مروہ کی سعی کی. نہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور نہ صفا اور مروہ کا. صفا مروہ کی سعی کو بھی طواف کہہ دیتے ہیں، کئی دفعہ اس پر بات ہو چکی ہے. نہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور نہ صفا مروہ کا، اس کے چکر لگائے، اس کی سعی کی. قالت، فرماتی ہیں حضرت عائشہ، فشکوت ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شکایت کی اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی حضرت عائشہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھیں، تو اب جب ان کو حیض شروع ہو گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا کہ تم نے طواف نہیں کرنا. تو انہوں نے طواف بھی نہیں کیا اور سعی بھی نہیں کی. اس حدیث میں صراحت موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نہ طواف کیا حیض کی وجہ سے اور میں نے سعی بھی نہیں کی صفا اور مروہ کی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی طواف کے تابع ہے. اب باقی سارے ارکان پورے کر لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فشکوت ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شکایت کی اس بات کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس بات کی؟ کہ میں حائضہ ہوں اور میں اب کیا کروں، حیض کی شکایت کی. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلی کما یفعل الحاج، وہی کرو جو سارے حاجی کرتے ہیں، جو حاجی کر رہے ہیں تم نے بھی وہی سارا کام کرنا ہے. غیر اللہ تطوفی بالبیت، حتیٰ کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرو، حتیٰ تطہری، حتیٰ کہ تم پاک ہو جاؤ. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ بتایا اپنا کہ میں پاک نہیں رہی تو میں کیا کروں، میں حج کے لیے آ گئی ہوں آپ کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ حج کے سارے ارکان جو باقی حاجی ادا کر رہے ہیں، جو میں ادا کر رہا ہوں، جو باقی سارے حاجی ادا کر رہے ہیں، تو جو وہ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرتی جاؤ سوائے بیت اللہ کے طواف کے. بیت اللہ کا طواف نہ کرو، اس کے علاوہ باقی تمام ارکان ادا کرو، حتیٰ تطہری، حتیٰ کہ تم پاک ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، اس کے علاوہ باقی سارے ارکان پورے کرنے ہیں.
حتیٰ تطہری کا مطلب یہ ہے کہ جب پاک ہو جاؤ تو پھر بیت اللہ کا طواف اس کے بعد کر لینا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ کوئی عورت کو اگر حیض شروع ہو جائے تو صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، باقی سارے کام کرے گی، مینا بھی جائے گی، مزدلفہ بھی جائے گی، عرفات بھی جائے گی، اور پھر رمی جمار بھی کرے گی۔ قربانی وغیرہ کے جو معاملات ہیں، کسی کے سپرد کر دے قربانی پھر بھی ٹھیک ہے، خود قربانی کرنا چاہے، خود جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا چاہے، خود بھی جانور کے گلے پہ چھری پھیر سکتی ہے، قربانی بھی کر سکتی ہے، سب معاملات کر سکتی ہے۔ مینا کے اندر 11 اور 12 اور 13 تاریخ کو جو ٹھہرنا ہے وہ بھی ٹھہرے گی، سارے کام کرے گی سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ اور یہ جو بیت اللہ کا طواف منع ہے، یہ بیت اللہ کا طواف اس لیے منع ہے کیونکہ وہ حیض کی حالت میں ہے، اور حیض کی حالت میں کوئی عورت مسجد میں کوئی عبادت کے لیے ٹھہرنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ اگرچہ حیض کی حالت میں مسجد سے گزرنا ہو تو مسجد سے گزرا جا سکتا ہے، لیکن مسجد میں عبادت کرنی ہو یا مسجد میں ٹھہرنا ہو، بیٹھنا ہو، لیٹنا ہو، کوئی ایسا کام جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، میں ذرا آیت کھول لوں، سورہ نساء آیت نمبر 43، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ شروع کے احکامات ہیں۔ شروع میں شراب کی مذمت تو بیان کی گئی تھی، لیکن ابھی شراب کو مکمل حرام نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ حکم تھا کہ نماز کے قریب انسان جو ہے وہ شراب نہیں پی سکتا، اگر شراب پیے گا تو اس کو پتہ نہیں لگے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو نماز سے کچھ پہلے شراب پینا منع تھا، تو فرمایا کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ کہ تمہیں علم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو، نشہ ختم ہو جائے پھر تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ ولا جنوباً، اور نہ کوئی جنبی شخص وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مسجد میں نہ جائے نماز کے لیے، الا عابری سبیل، مگر گزرنے والا، مسجد سے گزرنے والا گزر سکتا ہے جنابت کی حالت میں بھی۔ اسی طرح عورت بھی گزر سکتی ہے حیض کی حالت میں۔ حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو، غسل تک مسجد میں نماز کے لیے نہیں جایا جا سکتا، مسجد میں عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، بیٹھنے لیٹنے کے لیے نہیں جایا جا سکتا، ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں۔ بالکل اسی طرح طواف کی حالت میں بھی، طواف کے لیے بھی مسجد میں نہیں جایا جا سکتا ناپاکی کی حالت میں، نہ جنبی شخص اور نہ حائضہ عورت۔ تو یہ جو حیض کی حالت میں طواف سے منع کیا گیا ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ حیض کی حالت میں طواف اس لیے منع ہے کہ طواف میں عورت مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتی، اس لیے منع ہے۔ جب پاک ہو جائے پھر وہ طواف اپنا بعد میں کر لے، لیٹ کر لے۔ بعض علماء اس سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو حیض کی حالت میں عورت کو طواف سے منع کیا گیا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے وہ طواف پاکی کی حالت میں ہوگا، حالانکہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں صراحت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی طواف کے لیے وضو شرط ہے اور اس کے لیے یہ حدیث پیش کرتے ہیں، تو یہ حدیث ان کے موقف کی صراحت کے ساتھ دلیل نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بارے میں تو دلیل ہے کہ حیض کی حالت میں عورت طواف نہیں کرے گی، کیونکہ حیض کی حالت میں، نفاقی کی حالت میں، مرد اگر جنابت کی حالت میں ہو، عورت حیض کی حالت میں ہو، تو مسجد میں عبادت کے لیے نہیں جا سکتے۔ مسجد میں داخلہ منع ہے، اگرچہ مسجد کو عبور کیا جا سکتا ہے، اگر گزرنا ہو گزرا جا سکتا ہے، لیکن عبادت کے لیے نہیں جایا جا سکتا، اس لیے حیض کی حالت میں طواف سے منع کیا، ورنہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ طواف وہ صرف پاکی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اس سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگا کہ حائضہ عورت جو ہے وہ طواف کے علاوہ باقی سارے کام کرے گی حیض کی حالت میں۔ پاک ہو جائے تو پھر وہ اپنا طواف لیٹ کر لے۔ اور صحیح کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ صحیح چونکہ طواف کے تابع ہے، اگر طواف نہیں کرے گی عورت تو صحیح بھی نہیں کرے گی، لیکن اگر طواف کر لیا ہے بعد میں حیض شروع ہوا تو پھر وہ تب صحیح کر سکتی ہے، تب اس کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے پاک ہونا۔ اچھا، یہ جو میں نے ذکر کیا کہ صحیح جو ہے طواف کے تابع ہے،
اور حائضہ عورت سعی بھی نہیں کرے گی، اس کی صراحت بھی بعض احادیث میں ہے۔ اس حدیث میں تو صرف طواف کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتا ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ اس حدیث میں صرف طواف کا ذکر ہے، تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں طواف کے اندر سعی بالتابع شامل ہے۔ یہی بات ایک حدیث میں صراحت سے بھی آتی ہے۔ بعض احادیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حائضہ عورت طواف اور سعی کے علاوہ سارے کام کر سکتی ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، یہ آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قدمت مکہ تھا، میں مکہ مکرمہ آئی، حجۃ الوداع کی بات ہے، وانا حائض اور میں حائضہ تھی، فلم اطف بالبیت میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، ولا بین الصفا والمروہ اور صفا مروہ کا چکر بھی نہیں لگایا، فشکوت ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بات کی شکایت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقال تو آپ نے فرمایا افعلی ما یفعل الحاج، وہی کرو جو حاجی کرتا ہے، سارے حاجی جو کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو، غیر اللہ تطوفی بالبیت ولا بین الصفا والمروہ۔ یہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحت ہے اس حدیث میں کہ وہ سارے کام کرو جو باقی حاجی کر رہے ہیں، جو میں کر رہا ہوں باقی سارے حاجی کر رہے ہیں، سارے کام کرو سوائے بیت اللہ کے طواف کے اور صفا مروہ کی سعی کے۔ یہاں باقاعدہ صراحت ہے، تو پتہ لگا کہ صفا اور مروہ بھی اس معاملے میں طواف کے تابع ہیں۔ جب طواف نہیں ہوگا تو پھر صفا مروہ کی سعی بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ جو صفا مروہ ہے یہ اس کا ذکر بطور تابع ہے، اس کا ذکر الگ سے نہیں ہے، جیسے میں وضاحت کر چکا ہوں، حتیٰ تطہری، حتیٰ کہ تو پاک ہو جائے۔ اسی لیے یہ موطا امام مالک ہے، اور اسی میں نے آپ کو ذکر کیا امام مالک کے فتویٰ بھی موجود ہے۔ امام مالک کے فتویٰ ہے والمرأة الحائض، اسی روایت کے آخر میں ہے والمرأة الحائض اذا كانت قد طافت بالبیت، ایک حائضہ عورت اگر بیت اللہ کا طواف کر چکی ہے، وصلت اور نماز پڑھ چکی ہے، پھر حیض شروع ہوتا ہے، فإنها تسعى بین الصفا والمروہ، پھر وہ صفا مروہ کی سعی کر لے گی۔ امام مالک سے باقاعدہ سوال ہوا تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ اب یہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا مجھے کہ کیا اگر 2 نفل نہیں پڑھے تو 2 نفل پڑھے بغیر کیا طواف بھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ 2 نفل پڑھنے کے لیے بھی پاکی، وہاں تو وضو بھی ضروری ہے، وہاں تو وضو بھی ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اب لیکن کیا وہ نماز طواف کا حصہ ہے؟ اگر وہ طواف کا حصہ ہے یہ مجھے دیکھنا پڑے گا، دیکھ کر بتاؤں گا آپ کو۔ بہرحال امام مالک کا یہ فتویٰ ہے، مجھے یاد کرائیے کہ اگلے ہفتے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو امام مالک کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک حائضہ عورت جو ہے وہ اس کا حیض شروع ہوتا ہے طواف اور 2 رکعتوں کے بعد، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ صفا مروہ کی سعی کر لے گی۔ یہ جو صفا مروہ کی سعی کرنے سے منع کیا گیا ہے یہ طواف کے تابع ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ جب طواف کر چکی ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکی ہے، پھر وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرے گی، عرفہ میں بھی ٹھہرے گی، مزدلفہ میں بھی جائے گی، رمی جمار بھی کرے گی۔ ہاں امام مالک فرماتے ہیں کہ غیر انہا لا تفیض، سوائے اس کے کہ وہ افاضہ نہیں کرے گی۔ افاضہ سے مراد طواف افاضہ ہے۔ طواف افاضہ کسے کہتے ہیں؟ طواف زیارت کو طواف افاضہ کہتے ہیں، وہ جو 10 طریقے ہوتا ہے۔ غیر انہا لا تفیض سے مراد طواف افاضہ ہے۔ ہاں وہ طواف افاضہ نہیں کرے گی حتیٰ کہ وہ اپنے حیض سے پاک ہو جائے، جب پاک ہوگی تب وہ بعد میں طواف افاضہ، طواف زیارہ کر لے گی۔ تو یہ امام مالک کا فتویٰ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ بس اصل میں جو صفا و مروہ ہے یہ در حقیقت مسجد کا حصہ نہیں ہے، اصل میں یہ مسجد سے باہر تھا، لیکن اب مسجد چونکہ توسیع ہو چکی ہے تو ابھی بھی اگر ہم یہ کہ وہ مسجد کا حصہ ہے، ویسے در حقیقت ابھی بھی وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ جگہ کی توسیع اتنی زیادہ ہو گئی ہے انہوں نے اس کو ایک بلڈنگ میں کر لیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة اعلام الرجال صناع الحیات